ملکہ گوہر شاد ایک با حجاب اور مذہبی خاتون تھی۔ نقاب ہمیشہ ان کے چہرے پر آویزہ رہتا۔ انہوں نے حرم امام کے برابر میں ایک مسجد تعمیر کرنے کا قصد کیا۔ انہوں نے اس کام پر مامور تمام مزدوروں اور معماروں کو ہدایت کی کہ انہیں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں 2 برابر اجرت دی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سب لوگ کام کرنے کے دوران باوضو رہیں گے، ایک دوسرے سے بدتمیزی اور بد کلامی نہیں کریں گے، اخلاق اسلامی اور یاد خدا کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور ایسے مزدور جو ساز و سامان کی نقل و حمل کے لیے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں وہ ان بے زبانوں کے آب و دانے کا خیال رکھیں، ان پر اضافی وزن نہ ڈالیں اور ان کو زد و کوب بھی نہ کریں۔ ملکہ گوہر شاد مزدوروں کی نگرانی کے لیے مسجد جایا کرتی۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق مزدوروں کی نگرانی کے لیے مسجد گئیں تو ہوا کی وجہ سے ان کا حجاب تھوڑا سا ہٹ گیا اور ایک نوجوان مزدور کی نظر ان کے چہرے پر پڑی، لہٰذا جوان اپنا دل کھو بیٹھا اور گوہر شاد کے عشق میں اتنا بے صبر و لاچار ہو گیا کہ بیماری کے بستر تک جا پہنچا۔ بہت دن گزر گئے، وہ کام پہ نہ آیا۔ گوہر شاد نے اس کی طبیعت کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے، لہٰذا گوہر شاد اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئی۔ دن گزرتے گئے مگر جوان کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی موت کو یقینی جان کر فیصلہ لیا کہ وہ ہر صورت میں ملکہ گوہر شاد سے مل کر انہیں اس قصہ سے آگاہ کریں گی، چاہے اس کے لیے اسے جان سے ہی کیوں نہ ہاتھ دھونے پڑ جائیں۔ لہٰذا ایک دن اس نے جا کر ملکہ سے قصہ بیان کر دیا اور ملکہ کے رد عمل کی منتظر ہوئی۔ ملکہ نے مسرت بھرے انداز میں اس سے کہا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، مجھے پہلے بتا دیتی تاکہ میں کسی بندہ خدا کی تکلیف دور کرنے کے کام آ جاتی۔ اس نے جوان مزدور کی ماں سے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہہ دو کہ میں اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں، لیکن اس سے پہلے 2 امور کا انجام پانا لازمی ہوگا۔ ایک یہ کہ میرے مہر کے طور پر اسے اس نو تعمیر شدہ مسجد میں 40 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا، اگر راضی ہے تو جا کر مسجد میں اعتکاف شروع کر دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہارے راضی ہو جانے کے بعد میں اپنے شوہر سے طلاق لوں گی، اگر شرائط منظور ہیں تو اپنے کام پہ شروع ہو جائے۔ جوان عاشق کو جب گوہر شاد کا یہ پیغام پہنچا تو اس خوشخبری سے اس کی طبیعت میں بہتری آئی اور کہا، 40 دن تو کچھ بھی نہیں، اگر 40 سال بھی کہے تو میں حاضر ہوں۔ وہ گیا اور اس امید سے جا کر مسجد میں بیٹھا کہ اس کی عبادت کے بدلے خدا اسے گوہر شاد جیسی بیوی سے نوازے گا۔ 40ویں دن گوہر شاد نے جوان کی طرف اپنا قاصد بھیجا تاکہ معلوم ہو کہ اگر وہ راضی ہے تو وہ اپنے شوہر سے طلاق طلب کریں۔ قاصد نے جوان سے کہا، کل تمہارے 40 دن مکمل ہو رہے ہیں، ملکہ تمہاری منتظر ہیں کہ اگر تم راضی ہو تو وہ بھی اپنی شرط پوری کریں۔ جوان عاشق جس نے گوہر شاد کے عشق میں نماز شروع کی تھی، نماز کی حلاوت سے اس کا دل نرم ہو گیا اور اس نے قاصد سے کہا، گوہر شاد بیگم سے کہنا، اولاً تو میں ان کا شکر گزار ہوں، اور دوسرا یہ کہ اب مجھے ان سے شادی کا کوئی شوق نہیں رہا۔ قاصد نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم گوہر شاد کے عاشق نہیں ہو؟ جوان نے کہا، جس وقت گوہر شاد کے عشق نے مجھے بیمار کیا تھا اس وقت میں اصلی معشوق سے نا آشنا تھا، لیکن اب میرا دل صرف خدا کے عشق میں تڑپتا ہے اور اس کے سوا کسی کو معشوق تسلیم نہیں کرتا۔ میں خدا سے مانوس ہو گیا ہوں اور اس سے ہی مجھے سکون ملتا ہے، لیکن گوہر شاد خاتون کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خدا سے آشنا کیا اور ان کے باعث ہی مجھے حقیقی معشوق ملا۔ اور وہ جوان مسجد گوہر شاد کا پہلا پیش امام بنا اور آہستہ آہستہ مطالعہ کرتے ایک فقیہ اور عالم بن گیا، اور وہ جوان کوئی اور نہیں بلکہ آیت اللہ شیخ محمد صادق حمدانی تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو معرفت خدا اور ائمہ طاہرین نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔